شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع ہے نمود و نمائش، دکھاوا، ریاکاری۔ اس کے بہت سے نام ہیں، اس موضوع کے بہت سے نام ہیں، بہت سے کیریکٹر آپ کو ہر شعبے میں ملیں گے، معذرت کے ساتھ مذہب میں بھی، سیاست میں بھی، دیگر ہم فنون کی طرف چلے جائیں، دیگر شعبہ زندگی کی جانب چلے جائیں، ہر جگہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر یہ چیز نظر آئے گی آپ کو۔ اب یہ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر نیکی بھی کی جائے تو اسے بھی مخفی رکھا جائے بہت سارے معاملات میں، لیکن اس میں بھی پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہماری زندگی کے شعبے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، جناب ہم نے اس طرح کیا اور ہمارا معاملہ اس طرح کا ہے۔ تھوڑی سی شہرت ہو جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے، تھوڑا سا اسٹیٹس بن جائے تو پھر جناب پھر اس میں بہت زیادہ ریاکاری کا عنصر نظر آنے لگتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اصلاحی پہلو ہے، اس میں بہت اصلاحی پہلو ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جامعہ کراچی میں تدریسی خدمات انجام دینے والی شخصیت ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب ماشاءاللہ ثقلین رشید اور دانیال شیخ اور ماسٹر سمیر تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، ابتدان میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلے ہم نقصانات پر ہی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ نمود و نمائش کے دو پہلو ہیں۔ جی جی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہو سکتا ہو اسے دکھاوے کے لیے کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ جو اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، اس میں دکھاوا کرنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا والے عمل کے اندر ہم دکھاوا کریں گے، اس کو ریا کہا جاتا ہے، اور یہ قابل مذمت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق رئاء الناس، اپنے اعمال کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس طرح ضائع نہ کرو جیسے وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے، عمل برباد۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہے دنیاوی معاملات، مکان بنانے کے اندر بہت خرچہ کر دیا، لباس کے اندر گاڑی لے لی، اور اس میں دکھاوا مقصود ہے۔ اس میں اگرچہ یہ وہ ریاکاری کے اندر تو نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر وہ اللہ کی رضا والا عمل شامل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے انسان بہت سارے دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسراف کے اندر ہو جاتا ہے، اسے یہ تو اکثر لوگوں کو مسائل ہی معلوم نہیں کہ کہاں پر کس نیت کے ساتھ زیادہ خرچ کرنا بھی رضا الہی کے مطابق ہوگا اور کہاں پر اسراف میں فضول خرچی میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مصرفین کو محبوب نہیں رکھتا، یہ واضح اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اسی طریقے سے پھر اس میں فخر ہو جاتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ جن مقامات پہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہوتا ہے، جب نمود و نمائش کی عادت پڑ جائے تو آدمی کہتا ہے یہاں تو بیکار ہے، غریب رشتہ دار کو دینے کا کیا فائدہ، خرچ کرو، دکھاوا پورا گاؤں آ کر کہے، پورا شہر کہے، پورے ہمارا سرکل آ کر کہے کہ یہ کیا بیٹے کی شادی کی ہے آپ نے، تو پھر وہ ان مقامات پہ خرچ نہیں کرتا جہاں کرنا چاہیے، ان مقامات پہ خرچ کرتا ہے جس میں بدلے کے طور پہ دو تعریفی جملے مل کر حفظ نفس کا سبب تو بن جاتے ہیں لیکن آخرت کا سرمایہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے جب انسان کو دنیاوی معاملات میں نمود و نمائش کی عادت پڑ جائے پھر یہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ دینی معاملات میں بھی ریا سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ وہ نفس کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے نا سراہے جانے کی، مرکز محفل بننے کی، لوگوں کے قلوب کو مروب کرنے کی، تعریف کی خواہش، تو پھر وہ کہتا ہے روزوں کو بھی استعمال کرو، حج کو بھی کرو، نماز کو بھی کرو، بچیوں کی شادی کروا رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک میں مطلوب کیا ہے؟ یوں دیکھیں گے دینے کے بعد کون متاثر ہے کون نہیں ہے، کتنی فالوئنگ بڑھ گئی میری، فالوئنگ بڑھ گئی ہے کہ نہیں بڑھ گئی، یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، پورا جگہ ڈال دیں گے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں پہ توجہ کر کے ہمیں راہ اعتدال اختیار کرنی چاہیے۔
جو ریا والا معاملہ ہے اس میں تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، نمود و نمائش والے میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے تھوڑا سا کلام اچھا کریں مفتی صاحب، آپ ہی کے جواب سے ایک سوال کشید کر کے میں پیش کرتا ہوں ناظرین کی جانب سے، اور بہت سے سوالات ایسے اس قسم کے آئے ہیں کہ سوشل ورکنگ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں سماجی بہبود کا جو شعبہ ہے، سماجی خدمت کا جو شعبہ ہے، اس میں بھی بڑی ریاکاری آ گئی. اچھا لا علمی اس حد تک ہے کہ یہ جیسے صدقے کے گوشت کے حوالے سے ہم کہیں کہ صدقات واجبہ کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اب وہ کھلایا جا سکتا ہے. آپ کی رائے یا اس حوالے سے کیا ہو سکتی ہے کہ کیا اس کو علیحدہ سے مینشن نہ کیا جائے کہ جناب یہ خالصتاً صدقے کا ہے، ہمارے ہاں بے دریغ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ چونکہ بہت سے لوگ لا علمی میں کھا رہے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ جو دسترخوان لگے ہوئے ہیں اس پر جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس انداز میں، اور مفتیان دین کی رہنمائی کے بغیر، کیا فرمائیے گا؟ جی ہاں، یہ 2-3 دن پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر صدقات واجبہ ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، روزوں کا فدیہ وغیرہ ہے، اگر یہ چیزیں شرعی فقیر کو مالک بنائے بغیر اس کے لیے مباح کر دی جائیں، جیسے کھانے میں دسترخوان کے بھی مباح کا مطلب ہے کہ آپ کو اجازت ہے آپ کھا لیں، مالک بنانا مقصود نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں صدقات واجبہ ادا ہی نہیں ہوں گے. پہلی بات تو ادا ہی نہیں ہوں گے. جس کی آپ نے ذمہ داری لی تھی کہ آپ ہمیں دیں، ہم ادا کر دیں گے، برود قیامت آپ قابل گرفت ہوں گے، اس کو جواب دینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کس قسم کا کھانا ہے، وہ سمجھتے ہیں غریبوں کے لیے. یہی ہے مفتی صاحب، ان میں سید بھی ہوتے ہیں، ان میں شرعی فقیر جو غنی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، جو غیر محتاج ہے وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے لیے وہ کھانا یقینی سی بات ہے کہ جائز نہیں اچھے ہوتا. بھلے لوگ گاڑیوں سے اتر کر 10 روپے یا 15 روپے انہوں نے جمع کرایا، کھانا کھا لیا، تو یہ جو اس غریب کا بھی حق مارا جا رہا ہے، اور دوسری صورت میں وہ بھی بالکل یہ غریب کا حق مارا جا رہا ہے. اور جو بے احتیاطیاں کی جا رہی ہیں یہ بالکل اس کو حرام اور گناہ کبیرہ میں استعمال کیا جائے گا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا، کیونکہ صدقات واجبہ کا یہ مصرف ہے ہی نہیں. اس میں تو ہے شرعی فقیر کو مالک بنانا، اور وہ یہاں پایا نہیں جاتا. ہاں اگر نفلی صدقات ہوتے، نفلی صدقات کہ جو ہم پر فرض یا واجب نہیں ہے ان کی ادائیگی ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں، اس میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کھلا دیں، پلا دیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں لگا سکتے ہیں. لیکن جو اکثر یہ این جی اوز کام کر رہی ہیں، معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، ان کو یہ شعور ہی حاصل نہیں ہے کہ یہ وہ بنایا ہوا ہے انہوں نے اکاؤنٹ پہ، اس میں آپ ڈال دیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں آپ، فطرہ بھی دے سکتے ہیں، فدیہ بھی دے سکتے ہیں. بھائی اس کا استعمال آپ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ کون سا نفلی صدقہ ہے کون سا نہیں؟ اور پھر آپ جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے نہ علماء سے گائیڈ لائن لی، بے دریغ کر رہے ہیں. تو میں لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ اس طرح کوئی صدقات واجبہ دیتے ہیں، پہلے یہ کم از کم تھوڑی بہت تحقیق کر لیں کہ آپ کا صدقہ ادا بھی ہو رہا ہے یا ضائع کیا جا رہا ہے. بالکل یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح فرمایا آپ نے. کیا کہنا ہے؟ یہ ہوتا ہے علماء حضرات جب کسی بات پہ کلام فرماتے ہیں تو تمام شرعی پہلوؤں کو، احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، ورنہ تو جو صورتحال ہمارے سامنے ہے واقعتاً اس سے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، چونکہ دینے والا دنیا بھر سے جو ڈونر ہے وہ تو اپنی زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات دے رہا ہے، لیکن کھانے والوں کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے علماء حضرات کی رہنمائی اس پہلو پر بہت ضروری تھی جو شامل کی گئی. اس وقت شامل کر رہے ہیں ہم کلام، اور ہمارے تینوں شناخہ جو موجود ہیں وہ کلام پیش کریں گے. بسم اللہ. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی روبرو لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی روبرو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا خال کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا خال کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا تار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا تار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا سب بنا کے کھلونے سب بنا کے کھلونے رہا تو گے تو اللہ 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 اللہ